دل اور دماغ اس کی پڑھائی کی طرف لگا ہوا ہے. اگر ایک آدمی کرانے کی دکان چلاتا ہے تو اس سے پڑھ کر شاپ کر اس کا دل و دماغ ادھر لگا ہوا ہے. ایک آدمی بنڈی پر رکھ کر ٹھیلا بنڈی پر رکھ کر پیاز یا کوئی اور میوہ بیچتا ہے تو اس کا دل و دماغ ہے کون سی منڈی میں کون سا سستا سودا ملے گا وہاں جا کر لاؤ. اس کا دل و دماغ مساجد سے کوڑا, مساجد سے کوڑا. میرے دوست ساتھی غور کر کے دیکھیے, اندازہ کر کے دیکھیے, دنیا کا سب سے بڑا شخص دا ورلڈ ریچسٹ مین سلطان آف برونائی, جو آج سے 13 یا 14 سال یا 15 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا آدمی تھا. دا ورلڈ ریچسٹ مین, دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا آدمی. اس سے انٹرویو لیا گیا کہ تم اب ناشتہ کر رہے ہو, اس ناشتے کا نمبر آنے کے لیے کتنے دیر لگیں گے, کتنے دن لگیں گے؟ تو سلطان آف برونائی الحسن بول کیا, اس کا پورا نام ملتا ہے. اس نے یہ کہا آج جو میں اب صبح ناشتہ کر رہا ہوں اس ناشتے کا نمبر آنے کے لیے بھی 3 تا 2 سال لگ جاتے ہیں. اب جو میں صبح کھانا کھا رہا ہوں اس کھانے کا نمبر آنے کے لیے 2 تا 3 سال لگ جاتے ہیں. اس وقت نئے نئے ڈشز, نئے نئے کھانے میرے سامنے آتے ہیں. کون کرا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا. اس کا انٹرویو چھپا تھا لندن کے ایک میگزین کے اندر لائف اسٹائل کے نام سے, زندگی کا طریقہ یا زندگی کی ادا. اس سے انٹرویو لیا گیا تھا. اس نے کہا کہ میں اس قدر میرے گھر میں افراد خاندان ہے, میں اتنی بڑی بہترین مسجد بنا دیا, اس ملک کا بادشاہ ہوں اور دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا ہوں. پھر اس سے پوچھا گیا تھا آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے, تو اس نے آخر میں اقرار کیا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل کا جو سکون ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. میرے دوستو آج ہم کس سے جانا چاہتے ہیں؟ اچھا کاروبار جم جائے تو پیسے اچھے آئیں گے نا, بزنس اچھا جم جائیں گا تو پیسے اچھے آئیں گے نا, یہی بات کرنا چاہتے نا. پیسہ پیسہ, ہر آدمی یہ چاہتا نا پیسہ پیسہ. یہ بات کون کرا؟ دنیا کا سب سے بڑا پیسے والا, تو ورلڈ ریچسٹ مین سلطان آف برونائی کے الفاظ ہے آج بھی میرے کو دل کا سکون نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد ہی دلوں کو اطمینان بخشتی ہے. قرآن کہہ رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد ہی دلوں کو اطمینان بخشتی ہے. نہ شراب کے اڈوں پر دل لگے گا, نہ کوٹھوں پہ دل لگے گا, نہ تھیٹروں میں دل لگے گا, نہ انٹرنیٹ کیفوں پہ دل لگے گا, نہ جوئے کے اڈوں پہ دل لگے گا, نہ کسی گھومنے کی جگہ پر دل لگے گا. اگر دل لگے گا تو اللہ کے گھر مسجد میں. کیا فرمایا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا رہے. اللہ, جس کا دل مسجد سے لگا رہے. اور آج میرا دل اور دماغ کہاں لگا ہوا ہے؟ کاروبار کی طرف, لوپا ٹوپی کی طرف, جھوٹ کی طرف, بدبختی کی طرف, ناپکاری کی طرف. پھر ہم کیسے اللہ کے عرش کے سائے میں آئیں گے؟ چوتھا وہ آدمی جو دوستی کرے تو اللہ کے لیے, دشمنی کرے تو اللہ کے لیے. اللہ اکبر. چوتھا وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جب اس وقت کسی کا سایہ نہ ہوگا, زبانیں لٹکتی رہے گی, کلیجے منہ کو آ جائیں گے, دھوپ کی تپش, سوا نیزے پر سورج, انسان اپنے پسینے میں غوطے کھاتے رہے گا. اس وقت کسی کا سہارا نہ ہوگا. اللہ اپنا سایہ فکن کرے گا اپنے عرش کا. وہ 7 قسم کے آدمی, جس میں چوتھا آدمی یہ ہوگا دوستی کرے تو اللہ کے لیے, دشمنی کرے تو اللہ کے لیے. اللہ اکبر. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, آج ہم غور کرنے والے بنے ہماری دوستی کس بنیاد پر ہو رہی اور ہماری دشمنی کس بنیاد پر ہو رہی. پراپرٹی میں اگر نقصان آ جائے تو دشمنی ہے, گھر کا اگر ورثے میں کچھ گڑبڑی آ جائے تو دشمنی ہے, نکاح کے وقت بات چیت میں کوئی سامان دیتے تھے اگر نہیں دیے تو دشمنی ہے. دشمنی ہے تو ایک دوسرے کے بعد سباقت لے جانے کے لیے اللہ کے لیے نہ دشمنی ہے نہ اللہ کے لیے دوستی ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, یہاں غور کرنے والے بنے. کچھ گھرانے تو ایسے بھی ہیں شادی کی پہلے ہی دن سے دونوں خاندانوں میں انبن ہو جاتی ہے, دونوں خاندانوں میں, اور وہ انبن
وہ بیچاری کی قبر تک باقی رہتی. اللہ رحم. آج عورتوں کا مزاج بنا ہوا ہے اور یہ عورتیں لڑائی میں سب سے آگے ہیں. اللہ رحم کرے. سب سے آگے. دولہے کے بہنیں آئے, دولہے کا سامان دیکھ رہے ہیں, سب اچھا دیا ہمارے بھائی کو, ایک پلنگ چھوٹا دے دی. اللہ رحم کرے. یہ کڑوے بول دلوں میں نفرت کو پیدا کرتے ہیں. کوئی ایک دلیل, میں نے آپ سے بارہا کہا, کوئی ایک دلیل قرآن سے یا حدیث سے بتا دیجیے کہ عورت سے جہیز لینا ہے, جوڑے کی رقم لینا ہے, یا پھر عورت کے گھر میں کھانا کھانا ہے. آج جو ماحول بنا ہوا ہے نا, راشن کارڈ پوچھا جا رہا ہے. رکھے کو راشن کارڈ کہتے ہیں کچھ ماڈرن لوگوں کی لینگویج کے اندر. چھچورے ٹائپ کے پٹوں کی زبان میں یہ کہا جاتا ہے راشن کارڈ. کیا آیا کھانے میں؟ شرکت ہے یا کھینچ ہے؟ اللہ اکبر. ایک دوسرے سے جو ہے سبقت لے جانا ہے, سبقت لے جانا ہے. میرے دوست ساتھیوں, آ گئے تو دولہے سے تو بعد میں ملیں گے. دسترخوان کا رستہ پہلے کدھر ہے وہ دیکھو. اور شاطرہ بھی ایسے ایک دو دوستوں کو پہلے اندر بھیج دیتے, تو جا کے کرسیوں کو بیٹھا دے. وہ بڈھا ہے تو بولے آگے بڑھو آگے بڑھو, سیٹی مار کے بلا لے, ہم سب ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے. اگر کوئی ایک شریف آدمی ان کے پاس بیٹھ گیا تو بیچارہ بھوکا ہی اٹھ سکتا دسترخوان پہ سے. مشقاب آتے دوستہ غیب, مرغ آتے دوستہ غیب, مٹھا آتے دوستہ غیب. وہ بیچارہ ادھر دیکھنے ادھر دیکھنے میں تھا صاف مرغ. یہ وتیرہ ہے آج. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کی اور خود آپ 11 نکاح کیے. تاریخ میں آپ کی 17 بیویوں کے نام ملتے ہیں. کیا ایک دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیجئے کہ آپ کسی بیوی کے گھر والوں کو پریشر ڈال کر یہ کہا کہ میری شادی میں اتنے لوگوں کو کھانا دینا ہے؟ کوئی ایک دلیل بتا دیجئے. اللہ کی قسم ہے, کوئی ایک دلیل بتا دیجئے. کہاں سے لائے پھر یہ چیزیں؟ یہ تو غیر مسلموں کی رسم و رواج ہے جو مسلمانوں میں داخل کر دی گئی ہے. عورت سے کھانا کھانا ممنوع ہے, منع ہے, اور کبھی کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے. میں حرام کا الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, جو لوگ پریشر ڈال کے کہتے ہیں لڑکی والوں پہ ہمارے بچے کے بہت دوست ہیں, ہمارا خاندان بڑا ہے, تو کیا کرنا؟ جیل کا انتظام کرنا. کیا کرنا؟ خاندان کو ہتکڑیاں لگانا. کیا کرنا پھر؟ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے, 1000 آدمی کی دعوت ہونا ہمارے کھانے کی. یہ پریشر ڈال کے کہنا حرام ہے. میرے دوست ساتھیوں, یا تو دوستی ہونا اللہ کی ذات, یا تو دوستی ہونا ہے. نکاح 2 دلوں کو ملا دینے کا نام ہے, نکاح 2 خاندانوں کو ملا دینے کا نام ہے. یا ڈیوائڈ کیسے ہو رہے, پھر دوریاں کیسے آ رہی؟ میرے دوست ساتھیوں, عبد الرحمن بن عوف مدینے میں نکاح کیے. الگ صبح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ہے, بات چیت ہو رہی تو مشک اور عنبر کی خوشبو عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں میں سے آنے لگی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا؟ سبحان اللہ. کہا یا رسول اللہ کل میرا نکاح ہو گیا. میرے دوستوں, یہاں جو بولتے نا ابھی بیٹی آنا باقی ہے, بڑا بیٹا آنا باقی ہے, وقت کا رسول مدینے میں موجود ہے, رسول کو اطلاع نہیں ہے, نکاح ہو گیا. یا ابھی بیٹی اور بہو کے چکروں میں ہے, بڑی بیٹے کی جھگڑوں میں ہے ابھی. وقت کا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے, آپ کو پتا نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں کل میرا نکاح ہوگا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ یہ نہیں کہا کہ آپ ہم کو شادی کی دعوت نہیں دیے, یہ نہیں کہا. آپ نے یہ کہا عبد الرحمن کوئی بات نہیں, 1 یا 2 بکرے کاٹ کر ولیمہ ضرور کر دینا. اللہ اکبر. ترغیب کس کی دلائی گئی؟ کس بارے میں, کس چیز کی طرف یاد دہانی کرائی گئی؟ کون سی بات کی طرف؟ ولیمے کی طرف. ولیمہ جائز ہے اور سنت ہے. شادی کا کھانا ممنوع ہے, منع ہے. یہ ایک رواج چلتے آ, رجواڑوں میں رہ کر غیر مسلموں کے ماحول میں بس کر وہی ماحول کو پیدا کر لی. کوئی دلیل نہیں. سیدھا سادہ نکاح گھر میں کرو, 2 یا 3 ذمہ دار کو بٹھا لو, نکاح کر لو, بیوی کو لے کر چلے جاؤ, اور کل 1000 آدمی کو دعوت دو, 1 لاکھ آدمی کو دعوت دو. اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ولیمے کی 1 لاکھ آدمی کو دعوت دو. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, دوستی اللہ کے لیے, دشمنی اللہ کے لیے. شرم آنی چاہیے اس باپ کو
بچہ اگر سودے میں پیسے کم لایا تو باپ مارتا ہے روڈ پر. وہ خیرت مند باپ کیسا ہو سکتا؟ اگر تیرا بچہ فجر چھوڑ دیا, ظہر چھوڑ دیا, عصر چھوڑ دیا, تو 2 روپے کم لانے پر مار رہا ہے. اس کی زندگی کا وتیرہ نماز, جس کی اولین پشش ہوگی. جب سب سے پہلے نماز کا سوال کیا گا اللہ تعالیٰ, وہ نماز تیرا بچہ چھوڑ دیا,